کہ اگر مجھے آدم علیہ السلام سے بدلہ لینا ہے یہ راستہ ہے، اور اپنے راستے چل کے کامیاب ہو گیا. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے مذکورات کا اعمال میں شریک نہیں کرو گے تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کی بے کتنا نقصان دکھاتی ہے ہم سوچ نہیں سکتے. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے عورتوں کی بے دینی کی حیثیت ذکر کی ہے. العیال سوس الطاعات ایک لفظ ہے. عورتوں کی بے دینی مردوں کے دین کے لیے گھن کا کیڑا ہے. عربی کا لفظ ہے سوس، گھن کا کیڑا. آپ دیکھیں گے جب گھن کا کیڑا لگتا ہے نا اندر اندر کھاتا ہے. باہر کا شیڈ صحیح ہو، باہر سمجھ میں نہیں آئے، اندر اندر بھوکلا ہوتا ہے. 3 جگہوں پہ سمجھ میں آ گیا یہ ذوق. ایک آپ اس کو پیسو، آٹا بہت کم نکلا. وزن کرو تو وزن بہت کم ہے، بیچو گے تو قیمت بہت کم ملے. کیا بات ہے؟ جو اوپر کا شیڈ صحیح ہے اندر بھوکلا ہو گیا ہے. جیسے خون اندر بھوکلا کرتا ہے عورتوں کی بے دینی مردوں کے دین کو اندر سے بھوکلا کرتی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہم اس کی فکر کریں، اس کا اہتمام کریں. مستورات کے خروج کا بھی اور ان کے گھروں کے اعمال کا اہتمام کرنے کا بھی. پھر دیکھو ان کا تعاون کرنا کیسے بڑے بڑے تقاضوں میں ہمیں تیار کر دے گا. ایک جوڑا نظام الدین آئے تشکیل ہوئی ایک علاقے میں جانے کے لیے. صبح سے لے کے شام تک اپنے اعمال میں لگے رہے. رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹے تو کوئی اپنا سلیپنگ بیگ کھول رہا ہے، کوئی تری، کوئی کمبل. ایک افریقن عورت سیمنٹ جن بوروں کے اندر رکھی جاتی ہے اس کو آپس میں ملا کر اس نے اپنا بستر بنایا تھا، وہ پھیلانے لگی سونے کے لیے اور اس میں لیٹنے لگی. تو مکانی بہن نے پوچھا کہ بہن یہ کیا ہے؟ کہ میرا بستر ہے. تو پوچھا ارے تمہارے شوہر کتنے کنجوس ہے، تمہارے واسطے کوئی سلیپنگ بیگ نہیں خرید کے دیا نظام الدین سے؟ تو بہن کہنے لگے کہ نہیں بہن، ہمارے شوہر کو برا بھلا مت کہو، تو میرا بہت حق ادا کرنے والے. بات یہ ہے کہ 1 سال پہلے شوہر نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں نظام الدین چلنا ہے، ہندوستان چلنا ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے. ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا تو شوہر نے یہ مطالبہ کیا کہ پیسہ کہیں باہر سے آئے اس کا ہمارے پاس انتظام نہیں، کوئی قرض دے اس کا انتظام نہیں ہے، کوئی تجارت بزنس اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. کیا ہی بہتر ہوگا ہم لوگ اندر سے پیسوں کا انتظام کریں. میں نے پوچھا اندر سے کیسے ہوگا؟ کہ بہت آسان طریقہ ہے کہ جتنا خرچہ اپنے کھانے پینے میں، مسالے میں، تیل میں، گوشت میں ہوتا ہے اگر یہ سارا خرچہ بند ہو جائے تو پوچھا کیا کہیں گے؟ کہ 1 سال تک روٹی اور نمک استعمال کریں. 1 سال تک روٹی اور نمک، روٹی اور پانی. بیوی تیار ہو گئی، تعاون کیا، ساتھ دیا. کہنے لگے اللہ جانتا ہے سال بھر گزر گیا ہمارے گھر میں کسی نے گوشت تو دیکھا نہیں، سالن چکا نہیں ہے، مسالہ آیا نہیں ہے، تیل گھر میں آیا نہیں ہے. سال بھر کا زمانہ میں نے، میرے شوہر نے، میرے بچوں نے نمک کے ساتھ روٹی کھائی ہے، پانی کے ساتھ، پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اور اپنی ضرورتیں دبا کر اپنا پیٹ کاٹ کر جو پیسہ حاصل ہوا ہے وہ سب جگہ ہم نے ہندوستان اللہ کے راستے میں. زندگی میں دین آ گیا، فکر ہو گئی، اپنے پورے عالم کی ذمہ داری کا احساس ہو گیا. اب ایسا تعاون کریے. ایک بات اور سنو پیارے بھائیوں، جب مردوں کا ذہن بن جاتا ہے اور یہ تعاون کرنے والے بن جاتی ہے، اللہ کے دین کے لیے شوہروں کی جدائیاں برداشت کرتی ہے، اپنے گھر کے مردوں کا ذہن بنا بنا کے اللہ کے راستے میں نکالتی ہے، اللہ پاک ان کی ایسے قدر فرماتے ہیں کہ تصور نہیں ہو سکتا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریب کے رحمت فرمائے، جب زندہ تھے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے سامنے مستورات کے کام کا مذاکرہ کرتے. سنا ذرا سی، مستورات کے کام کا مذاکرہ ہوتا ہے. اس عمر پہ جب پہنچے، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں میں، کہ جب مستورات اللہ کے دین کے لیے تعاون کرتی ہے اور دین کے تقاضوں پر اپنے جان مال قربان کرتی ہے، اپنے بچوں کا بل بلانا اور اپنے شوہر کی جدائی برداشت کرتی ہے، پھر اللہ کیا اکرام فرماتے ہیں. تو اپنی بیوی کی قربانیاں ذکر کرنے لگے مجمع کے سامنے. کہنے لگے جب اس کا انتقال ہوا مجھے اس کا انتقال کا بڑا صدمہ، میں بہت رویا، بہت رویا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. خواب میں بیوی کی زیارت ہوئی، میں نے سلام کیا، اہل محترمہ کیا حال ہے، کیسا حال ہے، کیا انعام ہوا؟ ان کی بیوی کہنے لگی اللہ کا شکر ہے سارے صحابہ کی عورتوں نے مل کر استقبال کیا. تمام صحابیت استقبال کے لیے کھڑی ہو، سارے صحابہ کی عورتوں نے مل کر اجتماعی طور پر استقبال کیا ہے. ایسا اکرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے بھائیوں جب گھر کی عورتیں دین کی محنت میں شریک ہو جاتی ہیں. اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، ایک بنیادی چیز تو ہر ذمہ دار ساتھی اس کی فکر فرمائیں کہ اپنا وقت تو اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی دوسرے ضرورت کی وجہ سے اپنے دوسرے محرم عورتوں کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگے.
ورنہ عورتوں کے ذریعے جو شر آئے گا ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں. ایک اسلامی ملک، میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک اسلامی ملک کے احباب حضرت جی سے کہنے لگے حضرت ہمیں چلے کی مستورات کی 9 جماعتیں چاہیے. اسلامی ملک، پورا ملک اسلامی، سارے باشندے اسلامی، بادشاہ مسلمان، حکومت مسلمان. حضرت نے فرمایا کہ 9 جماعتیں لے کر کیا کرو گے؟ کہنے لگے حضرت ہم تو اپنے ملک کے ہر گھر کے لیے مستورات کے چلے کی جماعت چاہیے، ہر گھر کے لیے. حضرت نے کہا یہ کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگے حضرت ہمارا ملک اسلامی ہے، اسلامی حکومت ہے، ہمارے ہر گھر کے اندر کفر و شرک داخل ہو چکا ہے. تو بات سمجھ میں نہیں، وضاحت کرو. کہنے لگے حضرت ہمارے گھر میں جو عورتیں کام کرتی ہے وہ ہندوستان کی، پڑوس کی، مختلف علاقوں کی عورتیں ہوتی ہے، وہ دوسرے مذہب کی، دوسرے خیال کی ہوتی ہے، گھروں کے اندر کام کرتی ہے، ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے. ان کے ایک اچھا خاصا مقام ہو گیا ہے اپنے گھر کی عورتوں کی نگاہوں کے اندر. ان غیر ایمان والی عورتوں نے ہمارے گھر کی عورتوں سے مطالبہ کیا کہ تمہارا ملک اسلامی ہے، ہم سال بھر تمہارے پاس رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تمہیں تمہاری عبادت کے بغیر چین نہیں ملتا ہے، ہمیں پوجا پاٹ کے بغیر چین نہیں ملتا ہے. ملک اسلامی ہے، باہر سڑک پہ ہم کوئی اپنا معبد اور صنم خانہ بنا نہیں سکتے ہیں. کیا ہی بہتر ہوگا اگر تم گھر کے مردوں کے ذریعے ہمیں اپنے گھر کے اندر تم معبد اور صنم خانہ بنا دو اور اس میں مورتی لا کے رکھ دو، ہم خوش تمہاری خدمت بھی کریں گے اور مزے پوجا پاٹ کریں گے. بڑے بڑے ذمہ داروں میں اور بڑے بڑے قرآن حدیث جاننے والوں کے گھروں کے اندر مورتیاں موجود، ان کے گھروں کے اندر مندر موجود. عورتوں کی محنت، اس کو اپنے ساتھ محنت میں شریک نہیں کیا. اسلامی ملک ہے، اسلامی باشندے، حکومت اسلامی ہے، اس کے باوجود گھروں کے اندر یہ حال ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم اس کی فکر فرمائیں، اس کو اپنے دلوں کے لیں. ایک تشکیل، ایک تقاضا تو ہر ساتھی کا حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ہر ساتھی اس کا اہتمام کرے کہ 2 مرتبہ 3 دن اپنا مستورات کے ساتھ مردوں کے ساتھ لگائے، تیسرے مرتبہ مستورات کے ساتھ لگے، اشرا لگے، چلہ لگے، 2 مہینے لگے. حضرت فرماتے ہیں خواہشات پہ، منمانی پر، دنیا کے تارے تقاضوں پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں. اللہ کے دن کے آدمی سوچ رہے ہیں ایک تشکیل تو، ایک تقاضا تو خروج کو لے کر، خروج اور اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک تقاضا. اور ایک تقاضا محترم دوستوں بزرگوں، اپنے گھروں پہ رہتے ہوئے مقامی اعمال کا اہتمام، اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ کرنا، اپنے محلے کی مستورات میں اجتماعی تعلیم شروع کرنا. حضرت فرماتے ہیں، سنو عجیب بات، حضرت فرماتے ہیں اجتماعی تعلیم کا محلوں میں شروع کرنا یہ حلقے کے ذمہ داروں کا کام نہیں ہے. او بھائی سنو، او بزرگوں بات سنو. لوگ سمجھتے حلقے کے ذمہ دار فکر کریں گے ہمارے محلے میں اجتماعی تعلیم شروع ہوگی. حضرت فرماتے ہیں حلقوں کے ذمہ داروں کا کام نہیں ہے، مسجد وارث کی فکر ہونا چاہیے. کیسے مسجد کا فکر ہوگی؟ جب مشورے بیٹھنے والا ہر آدمی اس کی فکر کرے گا کہ 2 مرتبہ مردوں کے ساتھ 3 دن لگ گیا اور تیسری مرتبہ مستورات کے ساتھ لگ گیا. سال کے اندر 2 مرتبہ لگ گیا، تیسری مرتبہ اشرا لگ گیا. 4 آدمی 5 آدمی اگر اس کا اہتمام کرنے والے بن گئے، ہر محلے کے اندر 4 سے 5 مستورات اشرے والی ہو جائے گی. ہر محلے کے اندر ایک جگہ اجتماعی تعلیم شروع ہو جائے گی. اگر ہر مسجد والے اس کی فکر کر لیں تو ہر محلے میں کئی جگہوں پہ اجتماعی تعلیم شروع ہو سکتی ہے. اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کرنا، اپنے محلہ میں اجتماعی تعلیم کا اہتمام کرنا اور اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا. محترم دوستوں بزرگوں، پھر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ خیر، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، اللہ پاک وہ انعامات زندگیوں کے اندر اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیں گے جس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. ایک بڑے ذمہ داروں کی جماعت، ایک صاحب نے دعوت، اس کی دعوت دے گئے، بڑے ذمہ دار، بڑی عمر کے. جب گھر والے نے کھانا پینا سے فارغ ہو گئے تو کہنے لگے بھائی میرا ایک بچہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ آپ کے سامنے کچھ صفات کا مذاکرہ کرے گا، کچھ تھوڑا بہت کچھ باتیں کہہ دے گا کہ ہاں ہاں ضرور. لوگ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں ایسے بڑوں کے سامنے، تو اس کو پیش کیا گیا. بڑی بہتر دیکھو، بڑی بڑی عمر کے لوگ، بچہ سب کے سامنے بیٹھا اور 10-15 منٹ تک اس سے قوت سے اس نے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بیان کی ہے. تو سارے بیٹھے رہنے والے افراد کو حیرت ہو گئی کہ اتنی کم عمر بچہ، جس کو ہم سے ذرا بھی خوف نہیں اور ذرا بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں. بچے تو بڑوں کو دیکھتے تو بولتی بند ہو جاتی ہے. بہت سارے بچوں کا پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں. یہ کیا ذرا بھی ڈر خوف نہیں ہے. ایک آدمی کو بہت تعجب ہو رہا ہے.
اور جب وہ بچے مذاکرہ کر کے فارغ ہوا تو باپ نے کہا کہ بیٹے تھوڑا دعا کرو، تو وہ دعا کرنے لگا. ایک بڑی عمر کا ذمہ دار وہ دو اس کو دیکھ رہا تھا، بجائے نیچے دیکھنے کے تو اس کو دیکھ رہا ہے کیسا کیسا بچہ ہے کیسا. تو اس نے دعا میں دیکھ لیا تو اس نے کہا بڑے نیچے دیکھنا، مجھے کیا دیکھنا. اور تعجب ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، ڈانٹ کے رکھ دیا مجھے. جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ بھائی صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی ہے؟ کیوں کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں تو خوف ہوتا ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ تو بڑوں کے سامنے اپنا یاد کیا سبق بھی بھول جاتے ہیں. ہمارے بچے میں ضرورت کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے گھر کی عورتوں کا کمال ہے. کیا کمال ہے؟ کہنے دو چیزوں کا اہتمام کیا. سنو آپ، اسی میں ہم پیچھے رہ گئے. دو چیزوں کا اہتمام کیا ہے. اس کی والدہ نے اس کا اہتمام کیا ہے. جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، آج اس کی عمر 8 سال کی ہو گئی ہے، آج تک اس کے بدن پہ سنت کے خلاف لباس نہیں آیا. آج تک اس کی ماں نے اس کا اہتمام کیا. کبھی پینٹ نہیں پہنائی ہے، کبھی شرٹ نہیں پہنائی، کبھی ٹائی نہیں پہنی ہے. یہود نصارہ کا لباس اس کے بدن پہ ہے. آپ دیکھ رہے ہو کرتے پاجامے میں اس کے پہلے دن کا لباس ہے. ایک بات ایک ہے. دوسری بات ایک ہے، ہمارے گھر کی عورتوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. ہمارے گھر میں کہیں بھی میوزک نہیں، نہ موبائل میں، نہ گھڑی میں، نہ الارم میں. ہم اپنے گھر میں کوئی ایسا ذریعہ رکھے نہیں ہے جس سے گندگی دلوں کے اندر آئے. میں دوستوں کو، ہم تو اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغنا یمبت النفاق. میوزک اندر سے آدمی کو منافق بنا دیتا ہے. اندر سے منافق بنتے آدمی، باہر تو اثر بعد میں ظاہر ہوتا ہے. گنا اور میوزک اندر نفاق پیدا کرتا ہے. جیسے بارش کا پانی پودے پیدا کرتا ہے، ایسے میوزک اندر سے نفاق پیدا کرتا ہے. کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے اس کا اہتمام کیا. تو میرے پیارے بھائیوں، جب یہ باتیں قابو میں آ جائے گی پھر ہم دیکھیں گے اللہ پاک ان کے ذریعے سے کیسی خیر، کیسی رحمتیں، کیسی برکتیں اللہ پاک ہمیں دکھاتے ہیں، اور کیسے نیک اور صالح، کیسے مطیع اور فرما بردار اولاد ان کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں. جب عورتوں کی زندگیوں میں دین ہوتا ہے تو وہ کریں گے. وہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی. جی ہاں، آج اللہ صاحب سے لوگوں نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئے. حضرت سے ہمیں کرو گے تو سمجھ میں آئے. کیا سمجھ میں آئے گا؟ بولو. کرو گے تو سمجھ میں آئے گا. ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، ان کو مستورات کے کام پہ انشرا نہیں تھا. لوگ سوال کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ انشرا نہیں تھا. کہنے لگے میں اپنی بیوی کو لے کر ایک ملک میں گیا ہوا تھا، اسلامی کانفرنس میں، تو میں تو کانفرنس میں شریک ہو گیا. بڑا اسلامی دینی گھرانا، بڑے اونچے درجے کے آدمی. کہنے لگے میری بیوی، ہمارے ملک کی جماعت اسی ملک میں چل رہی تھی، تو بیوی کو معلوم ہوا کہ اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی جماعت اس محلے میں موجود ہے. تو اس نے مجھ سے اجازت دی کہ آپ وہاں جا رہے ہو، قریب کے گھر میں ہے، تو میں مقامی عورتوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں. کہ ہاں ہاں بالکل شریک ہو جائیں. میں نے اجازت دی. بیوی نے پہلے اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملنے آنا چاہتی. تو ماشاء اللہ عورتوں نے ایسا اکرام کیا، ایسا اکرام کیا. اکرام دلوں کو کھولتا ہے. اب تو اللہ معاف کرے، ہمارے اکرام بھی چاپلوسی بتاؤ. جن سے مزاج ملے گا اس کا اکرام کرے گا، اور جس سے مزاج نہیں ملے گا وہ کتنا بڑا سادہ اکرام ہو، ہماری نگاہ میں اکرام کے لائق نہیں ہے. ہمارا اکرام بھی چاپلوسی والا ہو گیا. تو عورتوں نے اکرام کیا، زبردست اکرام کیا. تو بیوی شرما کا اکرام دے. آپس میں بیٹھے، کوئی بات چیت ہوئی تو ایک عورت کہنے لگی کہ بہن بڑے عالم کی بیوی ہے، آپ کا گھرانہ ماشاءاللہ زبردست علم کے مشغلوں کے اندر مشغول ہے، بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے ہم آپ سے کچھ استفادہ کر لیتے ہیں. عورتوں کی نماز سنت کے مطابق کیسی ہے؟ آپ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دو، ہمیں ایک ایک رکن، تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے. بس بیان نہیں، 2 رکعت بولو نا، نماز پڑھ کے بتا دو، 2 رکعت نماز، تاکہ ہمارا بس. وہ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ سوال کیا، اس عورت کو جو گھبراہٹ شروع ہوئی ہے، اور جو پسینہ نکلنا شروع ہوا، اور گویا زمین پیروں کے نیچے نکل گئی. کچھ دیر تو ایسا سکوت کا عالم کہ گویا بدن میں روح ہے. تو مستورات سمجھ گئے کہ بھائی بات قابو میں ابھی نہیں ہے. کہا بہن کوئی بات نہیں، چلو ہم لوگ آپ سے اپنے ملک میں جا کر بھی سیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی آپ سفر کی مشغولی میں ذہن میں نہیں ہوگا، یا ایسی بات کو ٹال دیا. اب یہ بیوی واپس آئی، شوہر سنو کانفرنس میں واپس آئے تو کہنے لگے دیکھو جی، یا تو تم میرے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں، یا مجھے کسی محرم کے ساتھ بھیجو اللہ کے راستے میں، میری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ سارا اشکال دور ہو گیا، سارا اشکال دور ہو گیا، انشراح کامل ہو گیا مستورات کے کام پر.
تو ایسے نہیں سمجھنا ہے کہ ہاں سمجھ میں آئے انشاءاللہ، ہاں بولے ایسا سمجھ نہیں آتا، کام تو کرنے سمجھنا ہے. کریں گے بھائی. پہلا تقاضا اس مجمع میں یہ کہ جن مردوں کا اپنے مستورات کے ساتھ اشرا لگا، اشرا وہ چلے کے لیے فرمائیں، بیرون کی تشکیل بھی ہو